بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قنا نے جواب میں کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایھا الامیر، کیا اس پر آپ کو تعجب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، سردار جناب کو واضح ہو کہ میں کل رات آپ کے متعلق غور و فکر کر رہا تھا کہ ہمارے قلعہ تک کس طرح پہنچ گئے اور انہوں نے اسے کیوں کر فتح کر لیا، حالانکہ ہمارے نزدیک ان سے زیادہ اور کوئی گروہ ضعیف اور کمزور نہیں تھا، اور ابھی ہمارے اوپر اس طرح غالب آ گئے۔ یہ خیال کرتا کرتا اور دل میں یہی سوچتا سوچتا میں سو گیا۔ خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو چاند سے زیادہ روشن اور عمدہ اور خالص مشق کی بو سے زیادہ خوشبودار تھا، اور اس کے ساتھ ایک جماعت بھی تھی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہے؟ کہا گیا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب گوئے میں سوال کر رہا ہوں کہ اگر یہ سچے اور برحق نبی ہے تو اپنے رب سے میرے لیے یہ دعا کرے کہ وہ مجھے عربی زبان سکھا دے۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا اور فرمایا، قنا میں وہی محمد ہوں جس کی بشارت مسیح علیہ السلام دے گئے ہیں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر تو چاہیے تو کہہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا، اسے بوسہ دی اور آپ کے دست مبارک پر اسلام لے آیا۔ آپ نے میرے واسطے عربی زبان کی دعا فرمائی اور میری آنکھ کھل گئی۔ اس رات میرا منہ بہت تیز خوشبو والے مشک کی طرح معطر تھا اور میں عربی زبان میں گفتگو کر رہا تھا۔ میں اٹھ کھڑے اپنے بھائی یوحنا کے مکان میں آیا، اس کے کتب خانہ کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ بعض کتب میں ان کے متعلق حالات پڑھے، ان کی صفات جو ان میں لکھی ہوئی معلوم کی، اور جو ہونے والے واقعات ہیں ان کو دیکھا۔ بہو تمام صفات صحیح پائے، اور آپ کے حالات و واقعات میں یہ بھی معلوم کیا کہ سب سے زیادہ آپ کے دشمن یہود ہو گئے۔ ایھا الامیر، کیا یہ صحیح ہے اور ایسا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ قوم نہایت سختی کے ساتھ آپ کی طلب اور تلاش میں رہی اور برابر دشمنی کرتی رہی، حتیٰ کہ باری تعالیٰ جل مجدہ نے ہمیں ان پر فتح بخشی اور ہم نے ان کے سردار کو قتل کر کے ان کے قلعے ان سے چھین لیے۔ قنا نے کہا، میں نے ان کی سیرت اور صفات میں یہ بھی پڑھا ہے کہ باری تعالیٰ جل مجدہ نے ان کے اصحاب، مسلمین، یتامہ اور مساکین کے لیے کچھ ہدایت اور وصایا فرمائیں گے۔ کیا ایسا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ صحیح ہے۔ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اصحاب کے بارے میں یہ ہدایت نازل ہوئی ہے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں سے جن لوگوں نے تمہارا اتباع کیا ہے ان کے لیے اپنے بازو جھکا دیجئے، ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے۔ یتیم اور مسکین کے متعلق فرمایا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر۔ کیا تمہیں اللہ پاک یتیم نہیں پایا پس جگہ دی، اور راہ بولا ہوا پایا پس ہدایت کی، اور نادار پایا پس مالدار کیا؟ پس یتیموں پر غصہ نہ کیجیے اور سائلوں کو نہ جھڑکے۔ قنا نے کہا، اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ضال کیوں فرمایا اور ضلالت کی صفت سے کیوں منسوب کیا، حالانکہ آپ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہایت مرتبہ والے اور کریم تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ضال کے یہ معنی نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی محبت کی وادی میں سرگرداں اور پریشان حال پھرتے دیکھا تو اپنے دیدار اور حضوری کی طرف تمہیں راہ بتا دی، اپنے مکاشفہ اور مقام کی طرف تمہاری رہبری کی، تاکہ ہمارے پاس آنے کے راستہ تم پر آسان ہو جائے، اور مقام مشاہدہ میں ٹہلنے اور توقف کرنے کی توفیق عنایت کر دی۔ یہی معنی ہے کہ ہم نے تمہیں جستجو کے دریا میں تلاش کی، کشتی پر ادھر ادھر پھرتے دیکھا تو سوائل حق کا تمہیں راستہ بتا دیا، اور مشاہدہ کی حقیقتوں کے سائے تک تمہیں پہنچا دیا، تاکہ تمہارا قلب اغیار سے علیحدہ ہو کر یکسوئی کی طرف مائل ہو جائے۔ یہی کہ تم اپنے دل میں ظاہر بین اشخاص کے لیے متفکر اور خبروں کے جنگل میں متوحش اور ادھر ادھر خبریں حاصل کرنے کے لیے محبوب حقیقی تک پہنچنے کے شوق میں پریشان تھے، اور تمہیں اب تک کوئی خبر نہیں ملی تھی کہ اور نہ کسی ہمارے نشان تک پہنچے تھے، حتیٰ کہ ہم نے اپنے خوشنودی کے طریقوں کو تم پر کھول دیا اور کشادہ اور فراخ جگہ تک تمہیں پہنچا دیا۔ قنا، او خدا کے بندے، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ مومن کے نزدیک علم کے انبار سے کوئی خزانہ بہتر، علم و برباری سے کوئی مال زیادہ نافع، غصہ اور غضب سے کوئی زیادہ رسوائی، دین سے کوئی زیادہ واضح نسب، عقل سے کوئی زیادہ زیور،
جہل سے کوئی زیادہ شرارت، تقوی سے کوئی زیادہ شرافت، ترک خواہش نفس سے کوئی زیادہ کرامت، صنعت و قدرت باری تعالی میں غور و فکر کرنے سے کوئی زیادہ عمل فضیلت، صبر سے کوئی زیادہ نیکی، کبر و تکبر سے کوئی زیادہ برائی، نرمی اور رفاقت سے زیادہ نرم کوئی، توقف سے کوئی زیادہ تکلیف اور دکھ پہنچانے والی بیماری، حق اور سچائی سے کوئی زیادہ عادل قاصد، صدق سے کوئی زیادہ واضح دلیل، طمع سے کوئی زیادہ ذلیل کرنے والا نفع، جمعیت اور اصول قوت کمال سے کوئی زیادہ بے نیازی، صحت سے کوئی زیادہ طمع، عفت سے کوئی زیادہ مبارک جینا، خشوع سے کوئی زیادہ اچھی بات، قناعت سے کوئی زیادہ بہتر، زہد، خاموشی سے کوئی زیادہ محافظ، اور موت سے باوجود دور اور غائب رہنے کے کوئی زیادہ قریب نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا یہ کلام سن کے خوشی کے ماری یوحنا کا چہرے چمکنے لگا، اور اس نے کہا، میں نے اپنے بھائی یوحنا کی کتاب میں شب گزشتہ کو ایسا ہی پڑھا تھا، اور یوحنا نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ میں نے تورات انجیل میں اس طرح دیکھا ہے۔ اس کے بعد یہ سجدے میں گر پڑا اور شکر کی نیت سے زمین کو بوسہ دی اور کہا، خدا تعالی جل وعلا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے مجھے اس دین کی طرف ہدایت بخشی۔ خدا کی قسم، میرے قلب میں اب یہ دین راسخ ہو گیا ہے، اور میں اب یہ پوری طرح سمجھ اور جان گیا ہوں کہ یہ دین حق ہے۔ میں جیسا کہ اطاعت شیطان میں ہو کر لڑا ہوں، اس طرح بہت جلد اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی لڑوں گا اور اس دین کی ضرور مدد کروں گا، حتیٰ کہ اپنے بھائی یوحنا کے پاس پہنچ جاؤں۔ پھر ان زیادتیوں پر جو اس نے اپنے بھائی کے حق میں روا رکھی تھی، انہیں یاد کر کے زار و قطار رونے لگا۔ حضرت عبید بن جرار رضی اللہ عنہ فرمایا، اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج تمہارے لیے کوئی سرزنش نہیں، اللہ پاک تمہارے لیے مغفرت فرمائیں گے، اور تم تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تمہارا بھائی اعلیٰ علیین میں حوروں کے ساتھ ہے، اور تم اب جب کہ اسلام لے آئے ہو تو اپنے تمام گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو گئے ہوں جیسا کہ تمہاری والدہ نے تمہیں آج ہی جنا ہو۔ یوحنا یہ سن کر رویا اور کہا، آپ مسلمانوں کو میری اس قوم پر گواہ رکھیے کہ جس وقت میں جہاد فی سبیل اللہ اور مشرکین سے مقاتلہ کروں گا تو اس کا ثواب میرے بھائی یوحنا کے عمل نامہ میں مندرج ہوگا، اور میں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑوں گا اور اپنی گزشتہ خطاؤں کا کفارہ اس طرح ادا کروں گا۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ، اب ہمیں تم یہ بتلاؤ کہ ہم کدھر کا رخ کریں؟ یوحنا نے کہا، الامیر، اعزاز کا قلعہ نہایت مستحکم اور مضبوط ہے، فوج بھی وہاں بہت زیادہ ہے، اور سامان خود نوش بھی اہل قلعہ کے پاس کافی ہے۔ وہاں کہا کہ میرا چچیرا بھائی دراس بن خوفناس ہے، جو شدت حرب و ضرب میں اور شمشیر زنی میں گویا اپنی مثال آپ ہے۔ اگر جناب نے اسے چھوڑ کر انطاکیہ کا رخ کیا، وہ حلب اور قنسرین پر تاخت تاراج اور لوٹ مار شروع کر دے گا، اور اپنی شرارت اور بدخوئی سے ان ممالک میں قتل و خون ریزی کر کے یہاں کے لوگوں کو گرفتار کر کے لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا، پھر اس کے متعلق کیا تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے؟ واقعی تم نے سچ کہا، اور باری تعالیٰ جل مجدہ نے تمہاری زبان پر حق جاری کرا دی۔ یوحنا نے کہا، میرے عقل میں اس وقت ایک بات آئی ہے، اگر اللہ پاک تبارک و تعالیٰ اسے پورا کر دے۔ آپ نے فرمایا، اللہ جل جلالہ تمہاری زبان کو مبارک فرمائے، کہو کیا تدبیر سمجھ میں آئی ہے؟ یوحنا نے کہا، الامیر، میری سمجھ میں یہ ترکیب آئی ہے کہ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوں، آپ مسلمانوں کے 100 سوار جو رومیوں کے لباس میں ملبوس اور ان کی ہیئت میں ہوں میرے ساتھ کر دیں، میں انہیں لے کر اس کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ میرے بعد آپ کسی عرب سردار کو 1000 جانباز جو تیز رو گھوڑوں پر سوار ہو دے میرے تعاقب میں بھیج دے، میں اپنے ان 100 سواروں کو لے کر ایک فرسخ کے فاصلے پر اس صورت سے اس سردار کے آگے آگے چلوں گا کہ گویا میں شکست کھا کر اس سردار سے بھاگ رہا ہوں اور وہ میرا تعاقب کرتا ہوا مجھے دباتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ میں جس وقت اعزاز کے پاس پہنچوں گا تو میں اور میرے ساتھی چلانا اور شور فریاد کرنا شروع کر دیں گے۔ دراس یقیناً ہمارے آواز سن کر ہمارے پاس آئے گا، اور سب سے پہلی ملاقات میں یہی سوال کرے گا کہ کیا ہوا؟ میں اس سے کہوں کہ مسلمانوں دل دینے کے لیے مسلمان ہو گیا تھا، مگر پھر جان سے دے کر نکل بھاگا۔ عرب میرا تعاقب کرتے ہوئے میرے پیچھے بڑے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ مجھے اور میرے آدمیوں کو قلعہ میں لے جائے گا۔ آپ کے عرب سردار کو چاہیے کہ وہ قریب ہی ایک گاؤں میں جس کا نام میرا ہے کشیدہ طور پر ٹھہر جائے اور وہی قیام رکھے۔ اس پر رات گزر جانے پر ہم وسط قلعہ میں پہنچ کر دشمن کی فوج میں تلوار رکھ دیں گے اور ان کا کام تمام کرنے لگیں گے۔
جس وقت فجر کا وقت ہو جائے تو اس عرب سردار کو چاہیے کہ وہ اپنے 1000 سواروں کو لے کر ہماری کمک کو فون جائے۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ جب یہ ترکیب سنی تو خوشی کے مارے آپ کا چہرہ دمکنے لگا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے آپ نے اس ترکیب کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ ان حضرات نے کہا، یا امین الامت، اگر یہ شخص غدر اور بے وفائی نہ کرے اور اپنے دین کی طرف نہ لوٹے تو یہ تدبیر نہایت عمدہ اور اٹل ہے۔ آپ نے فرمایا، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب یاد اور فکر میں ہے۔ یقنا نے کہا، خدا کی قسم میں نے اپنا دین ترک کر کے تمہارا مذہب اس وقت اختیار کیا ہے جب میرے دل سے صلیبوں اور ان تصویروں کی بالکل عظمت جاتی رہی، ان کی میں تعظیم کیا کرتا تھا۔ میرے دل میں اب سوائے محبت رحمان اور عشق سید کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کچھ نہیں رہا۔ مجھے کامل یقین ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ دنیا کے تمام ادیان سے افضل اور تمام ملل کے میلان سے رافع و اعلیٰ ہے۔ اللہ علامہ اقول وکیل، میں جو کچھ کہتا ہوں اللہ پاک تبارک و تعالیٰ اس پر وکیل ہے۔ اس پاک ذات کی قسم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ جل جلالہ امن والوں کے رسول اور بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، جن کی میں نے خواب میں زیارت کی اور جن کے معجزات کا معائنہ کیا۔ اگر تم مجھ سے بدگمانی رکھتے ہو اور تمہارے دل میں میری طرف سے کچھ شک و شبہ ہے تو مجھے اس کام پر نہ مقرر کرو اور نہ اس کی اجازت دو۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عبداللہ، اگر تم مسلمانوں کی خیرخواہی کو اپنا شعار رکھو گے اور ان کے ساتھی اس قسم کی بے وفائی نہ کرو گے تو اللہ پاک تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر کام میں جس کا تم ارادہ اور قصد کرو گے معاون و مددگار ہوگے۔ ہمیشہ صدق کو کام میں لاؤ اور راہ روی اور سچائی کو مد نظر رکھو تاکہ طریق نجات پر گامزن ہو، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، کیونکہ ہمارے دین کی بنا اور مذہب کی اصل صدق ہے۔ اور بس اپنے بھائی مومنین کا طریق اختیار کرو، ان کے نقش قدم پر ہمیشہ۔ جانتے ہو کہ مومنین صادقین کا طریقہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ میسر ہوا کھا لیا، صدر ڈھانپنے کے لیے جو کپڑا کافی ہوا پہن لیا، جہاں جگہ دیکھی وہی اسرام کر دیا۔ تم اپنے ملک، حکومت اور امارات کے چھوڑ دینے کا جن پر تم نے لات مار دی ہے، ذرا برابر بھی غم نہ کرو، کیونکہ جو تم نے چھوڑا ہے وہ فانی ہے، اور جس چیز کی طلب میں ہو وہ باقی ہے، اس لیے کہ دنیا کی نعمت ہی فانی اور مٹ جانے والی ہے، اور آخرت باقی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یقینا تم آج گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو گویا ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ یاد رکھو، دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ آخر میرا ٹھکانہ میری قبر ہے، میرے مجلس میری خلوت ہے، نصیحت قبول کرنا میرا تفکر و تدبر ہے، میری گفتگو اور بات چیت کرنا قرآن شریف ہے، میرا رب میرا انیس ہے، ذکر و اذکار میرا رفیق ہے، زہد میرا ہم نشین اور مصائب ہے، غمگین رہنا میری شان ہے، زندگانی میرا شعار ہے، بھوکا رہنا میرا کالینا ہے، حکمت میرا کلام ہے، مٹی میرا بستر ہے، تقوی میرا زادرہ ہے، چپ رہنا میرا مال غنیمت ہے، صبر میرا معتمد ہے، توکل میرا حسب ہے، عقل میری راہبر ہے، عبادت میرا پیشہ ہے اور جنت میرا گھر ہے۔ ورنہ یہ خوب سمجھ لو، مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، عاجب لثلاث غافل لیس مغفول عنہ موصل الدنیا والموت بطلبی وبانی سر والقبر مسکنو۔ میں 3 شخصوں پر تعجب کرتا ہوں، اور ایسا غافل کے جس سے غفلت نہیں کی گئی، دوسرے دنیا کا وہ طالب کی موت اس کی جستجو میں ہو، تیسرا وہ محلوں کا بنانے والا جس کے رہنے کی جگہ قبر ہے۔ ہمارے قائد و جہاں حضور سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، نعت اربان آتا اربان، جسے 4 چیزیں دی گئی اسے 4 چیزیں اور مل گئی۔ اس کی تفسیر کلام پاک میں اس طرح ہے کہ جس شخص کو ذکر اللہ اور یاد خدا کا مرتبہ دیا گیا، یعنی جس شخص نے اللہ پاک کو یاد کیا اور اسے ذکر اللہ کی توفیق عنایت کی گئی، اسے اللہ عز و جل یاد کرتے۔ چنانچہ قرآن شریف میں فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دوسری، جسے دعا کی توفیق عنایت کی گئی تو مقبولیت کا درجہ بھی ساتھ ہی عنایت ہوا، فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مانگو میں قبول کروں گا۔ تیسری، جسے شکر کی توفیق دی گئی، اس کو ہر چیز کی زیادتی عنایت ہوئی۔ ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو اور زیادہ مفضول کروں گا۔ چوتھی، جسے طلب مغفرت کی دعا کی توفیق ملی اسے مغفرت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے بخشش چاہو وہ بہت بڑے بخشنے والے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ بسلسلہ ضروات حضرت عامر بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں،
فتح شام میں بھی موجود تھا اور قنصرین حلب کے فتح کے وقت حضرت عبید بن جرار کے ہمراہ آپ کے لشکر میں کام کر رہا تھا۔ رومی جو ہمارے مذہب میں داخل ہو گئے تھے، میں اکثر ان کا جلیس رہا کرتا تھا۔ میں نے ان میں سے کسی آدمی کو یوقنا سے زیادہ اعتقاد میں مخلص، اجتہاد میں کامل، نیت میں خالص، جہاد میں حامی اور رومیوں کی جنگ کے فنون کا ماہر نہیں دیکھا۔ لیکن قسم اس نے مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی اور کافروں کے ساتھ جہاد کیا اور رب العالمین کو اپنے سے راضی کر لیا۔ قلعہ حلب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد رومیوں میں اس نے وہ کام کیا جو اس کے ابنائی جنس میں کوئی نہیں کر سکا۔ مسلمانوں کو اس نے فتح اقامت کرتے رات کو اور نہ دن کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑا اور نہ کسی مسلمان کو قتل کیا۔